جب آپ 1,40,000 ٹرپس رکھ کر 20 برس میں یہ یقین نہیں دلا سکے کہ یہاں کون لوگ رہیں گے اور کیسا نظام نافذ ہوگا، تو آپ ملک سے نکل جانے کے بعد 1 یا 2 اڈوں سے افغانستان پر اپنی مرضی کو تھوپ سکیں گے؟ پاکستان کسی قسم کے بیسز، کسی قسم کے اڈے، کسی قسم کا تعاون امریکہ کی ایکسٹرا ریجنل فورسز کو اپنے ملک کے اندر رکھ کر افغانستان میں اسٹرائک کرنے کی نہ اجازت دے، نہ ایسا تعاون کرے۔ امریکہ کا دشمن ہونے کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس کا دوست ہونے کا خطرہ ہے۔ ابھی ایک اور بات جو آج کل بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس پر ہر آدمی میرے سمیت بڑی تباہ آزمائی بھی کر رہا ہے، بڑی قیاس آرائیاں بھی کر رہا ہے۔ اس میں کچھ لوگ افواہوں کو بھی یہ بات جنم دے رہی ہے، کچھ سیاستدان اس پر سیاست کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے، اب یہ وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں اس کی طرف بھی میں ایک مختصر اشارہ کروں گا، کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ آئیسس کا یا القاعدہ کا یا جو انٹرنیشنل دہشت گرد آرگنائزیشن ہے ان کا دوبارہ قیام ہو جائے افغانستان میں، اور یہاں وہ بیٹھ کر ریجن کے جو کنٹریز ہیں، نیبرنگ کنٹریز، ان کے لیے خطرے کا باعث بنے، یا انٹرنیشنل امن، وہ 9/11 والی بات کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ پھر دنیا میں انٹرنیشنل ٹیررزم کی آماجگاہ یا گڑھ نہ بن جائے افغانستان۔ اب یہ وہ تھیم ہے جسے امریکہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، ان خدشات کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس ریجن میں ہمیں کچھ ایسے بیسز مل جائیں، کچھ ایسے اڈے مل جائیں جہاں سے ہم اپنی ایئر فورس کو رکھ کر، اپنے ڈرون کی جو قوت ہے اس کو رکھ کر، اگر ضرورت پڑے تو اس طرح کی فورسز، اگر یہاں پر دہشت گردوں کا قیام ہو تو ہم افغانستان میں ریڈ کر سکیں، آپریشن کر سکیں، اور اس طرح کے جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر سکیں۔ اب اس میں 2-3 سوال بڑے انٹرسٹنگ پیدا ہوتے ہیں۔ میں جو میری سوچ ہے، جب آپ 1,40,000 ٹرپس رکھ کر 20 برس میں یہ یقین نہیں دلا سکے کہ یہاں کون لوگ رہیں گے اور کیسا نظام نافذ ہوگا، اور آپ اپنے آبجیکٹیوز، جنہیں آپ اپنے آبجیکٹیوز کہتے ہیں، وہ حاصل نہیں کر سکے، تو آپ ملک سے نکل جانے کے بعد 1 یا 2 اڈوں سے افغانستان پر اپنی مرضی کو تھوپ سکیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو امریکنز کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو اس سوچ کے حامی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کہ جب وہاں صرف افغان ہوں گے اور یہ جہاز یا یہ ڈرون حملہ آور ہونے کے لیے جائیں گے، تو کیا ان کے بامز، ان کے راکٹس، ان کے میسائل اور ان کے ڈرون سٹرائکس، کیا وہ انوسنٹ لوگوں کا دوبارہ خون نہیں کریں گے؟ کیا وہاں بچوں اور عورتوں کا اور امن پسند شہریوں کا دوبارہ لاشیں نہیں اٹھیں گی؟ اور اگر ایسا ہوگا تو افغانوں کا ریئیکشن ان لاشوں کے خلاف کس کے خلاف آئے گا؟ اس بات کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہ آج کل ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی افغانوں نے دھمکی دی ہے کہ جس ملک نے اڈے دیے ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ میں اسی سوال کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر انہیں کوئی اڈے دیتا ہے، جو بھی ملک ہو، اگر وہاں سر افغانستان کے اندر سٹرائک ہوگی تو جیسے پہلے میں نے کہا، ناحق سیولینز کا خون بہے گا۔ دہشت گرد تو ہوں گے 10، 50، 100، لیکن جب بم اور میسائل مارے جائیں تو لاشیں ہزاروں میں اٹھتی ہیں۔ وہاں عورتوں کا خون ہوگا، بچوں کا خون ہوگا، امن پسند سیولینز کا خون ہوگا، وہاں انفراسٹرکچر تباہ ہوگا۔ اور اگر یہ تباہی ہوگی تو کیا افغانوں کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں ایک دفعہ پھر ان قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہوں جو ان کو مروانے کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں؟ تو اگر ہم ایک پرنسپل کو مان جائیں
کہ اپنی انڈیپینڈنٹ ریاست جغرافیائی حدود کے اندر کسی بھی قوم کو اپنی طرز کا نظام نافذ کرنے کا حق ہے، اپنے طرز حکومت کا انتخاب کرنے کا حق ہے، تو پھر یک ہمیں افغانوں کو بھی دینا ہوگا۔ اور دوسری ذمہ داری افغانوں پر عائد ہوتی ہے کہ کوئی ایسی قوتیں ان کے ملک میں آ کر ڈیرے نہ جما لیں جو ریجنل کنٹریز کے لیے دہشت گردی کریں یا ان کے امن کے لیے خطرہ بنے، کیونکہ پھر ان ریجنل کنٹریز کو ان قوتوں کے خلاف ویپن اٹھانے کا یا جنگ کرنے کا اختیار پھر ان کو بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ ایک طرف افغانستان کو اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک رکھنے کا ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور دوسری طرف ریجنل کنٹریز کو ان کے خود مختاری اور ان کے انتخاب کا احترام کرتے ہوئے ان کی طرز حکومت کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اگر یہ بات ہو جائے تو پھر نہ ان اڈوں کی ضرورت ہے، نہ امریکہ کو یہ اڈے لے کر ان کو ایک دھمکی کے طور پر یہاں موجود رہنا چاہیے۔ اور پھر جس ملک میں وہ بیٹھیں گے، یہ تاریخ ہے امریکنوں کی کہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہ بقول ان کے پریزیڈنٹ نکسن کے کہ امریکہ کا دشمن ہونے کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس کا دوست ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جن کے ساتھ امریکہ دوستی کرتا ہے ان کے لیے بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں بچھاتا۔ یہ سبق ہم نے پچھلے 20 سال میں اگر سیکھا ہے تو پھر ہمیں اس سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم میں چاہوں گا کہ پاکستان کسی قسم کے بیسز، کسی قسم کے اڈے، کسی قسم کا تعاون امریکہ کی ایکسٹرا ریجنل فورسز کو اپنے ملک کے اندر رکھ کر افغانستان میں سٹرائک کرنے کی نہ اجازت دے، نہ ایسا تعاون کرے۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی، انہوں نے یوم دفاع پر جی ایچ کیو کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم نو مور کہیں گے، ڈو مور نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے اب تک کچھ نہیں کیا تو پھر کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، اور ہم ابھی کسی بیرونی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ اپنی اس بات پر آئی ایم شور کہ وہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بڑی سوچ سمجھ کر اس اسٹریٹجی کا انتخاب کیا تھا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان جو اس وقت ڈرون سٹرائک کے خلاف کاروان لے کر گئے تھے ٹرائبل ایریا میں، جو آج الحمدللہ پاکستان بن چکا ہے اور وہ ٹرائبل ایریاز ضم ہو چکے ہیں پاکستان میں، اس وقت انہوں نے کنٹینرز کا راستہ روکا تھا جنہیں ہم گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ تو آج وہ پرائم منسٹر انہی قوتوں کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ تو مجھے ان دونوں لیڈرز سے، پاکستان آرمی کے چیف سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ امید ہے کہ وہ اپنے اس اسٹریٹجک ڈیسیجن پہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ کسی غیر ملکی قوت کو اپنے ملک میں جگہ دے کر کسی نیبرنگ کنٹری کے اندر اپنی ول ان پر تھوپنے کے لیے معاون ثابت ہوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان ایسا نہیں کہے گا۔ فارن منسٹر اس بات کا پارلیمنٹ کے فلور پہ اظہار کر چکے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان بڑا دو ٹوک موقف اپنا دے چکے ہیں کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کرنے جا رہے۔ تو مجھے کسی کی نیت پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے اور پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے کسی بیرونی قوت کا ایسا اعلی کار نہیں بنیں گے جو ریجن کے امن کو ایک دفعہ پھر خطرے میں ڈال دے۔ تو یہ میری ریکمنڈیشن بھی ہے، یہ میری امید بھی ہے حکومت سے، اور انشاءاللہ پاکستان کی قوم کو یہ لیڈرز نا امید نہیں کریں گے۔ میں اس بات کی توقع کرتا ہوں۔